اس کا جواب چاہیے ہوگا، ہمیں بھی چاہیے، میں بھی اس میں اپنے شامل کر دیتی ہوں سارے سوال۔ عظمیٰ صاحبہ آپ جواب دیجئے گا، سارے سوال جو ہے گولی کیوں چلائی، کتنے لوگ مرے، کیوں اطلاعات تک رسائی نہیں دی، یہ میرا سوال ہے، اور یہ سب جواب آپ نے دیکھ لیے ان کے سوال، تو جواب دیجئے گا ذرا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عاصمہ۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یا تو کسی ایسے سین ایلیمنٹ نے جس کا واقعی آئین کے تحت، جو آئین کی بڑی بات کرتے ہیں نا، ابھی مصطفیٰ بھی بات کر رہے تھے جب، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ہب میں ورکر باہر نکلتا ہے، بالکل ہب میں ورکر باہر نکلتا ہے، لیکن AK-47 لے کے باہر نہیں نکلتا، وہ 37 افغانیوں کو ساتھ لے کے نہیں نکلتا، وہ ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے نہیں نکلتا جن کا ریکارڈ ہی پاکستان کے ریکارڈ کے اندر نہ ہو، وہ ایسی جنگجو آنا حکمت عملی لے کے نہیں نکلتا۔ اچھا ویسے جب یہ صبح نکلے نا اس وقت تو بڑے بڑے پنکھے نا دیکھ کر کنٹینر کے اوپر ہم سب نے بھی سوچا کہ یہ پنکھے اتنے بڑے بڑے یہ کیا کریں گے، اس پنکھوں سے انہوں نے کیا کرنا ہے، اور لیکن ان پنکھوں سے جو وہ ایک بڑی ٹیکنیکل جنگیں لڑنے والی جو حکمت عملی یہ بنا کے آئے تھے کہ کس طرح سے وہ پنکھوں کا استعمال ہوگا، کس طرح ٹیئر گیسنگ جو ہے وہ جو ان کے اوپر دوبارہ کی جائے گی، برازیلین جو ہے وہ شیلز لے کر سیاسی ورکر باہر نہیں نکلتا، اور جو سیاسی ورکر ہے وہ اس کے ساتھ پوری جو ہے لاشیں گرانی کی پلاننگ لے کے نہیں نکلتا، سیاسی ورکر یہ کبھی کرنے کے لیے نہیں نکلتا۔ ہمارا بھی سوال یہ ہے کہ جن کو لے کے آئے تھے انہوں نے گولی کیوں چلائی؟ 5 جو سیکیورٹی اہلکار ہیں، جس میں پولیس والا ہے، جس میں 171 ابھی تک شدید زخمی ہیں، جس میں 25 کرٹیکل ہیں، ان پہ گولی کس نے چلائی اور کیوں چلائی، اور کون سے آئین کی دفعات کے تحت یہ آزادی اظہار رائے ہے جس کے اوپر آپ نے یہ کیا؟ اب ایک بیانیہ ترتیب دینے کا، لیکن وہ اچھی بات یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ کبھی کبھی بول کے اتنا بندہ وہ کر دیتا ہے کہ بعض اوقات پہ سم ٹائمز وہ جھوٹ کی شیل لائف کم ہوتی ہے، وہ جھوٹ کو پھر ختم ہونا ہوتا ہے۔ اور وہ اب یہ بتائیے نا، وہ آج انہوں نے کہا میں نے لا تعلقی کر لی بیرسٹر گور صاحب نے، آپ کی لا تعلقی کا ہم کیا کریں؟ آپ نے اس کو، آپ نے پورا اسلام آباد کا جو ہے وہ ایک پورا آپ نے انٹرنیشنل ایک میڈیا کے اوپر فیک خبروں کے ساتھ، خود آپ کے اپنے یوٹیوبر، خود آپ کے اپنے لوگ جن کو آپ اپنا مانتے ہیں، وہ سارے اس پروپیگنڈا کا حصہ بن کر انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک پوری کیمپین کی، اور وہ کیمپین آج بھی جاری ہے۔ اس کیمپین کے اندر جو ہے سوال یہ ہے کہ جو پولیس والے جو شہید بھی ہوئے ہیں، وہ تو جو زخمی ہوئے ہیں، کے خلاف بھی ہو رہی ہے کیمپین، ان کی اپنی پارٹی بیرسٹر گور کے خلاف بات کر رہی ہے، یہی بات ہے، وہ یقین نہیں کرتے۔ جو میں نے سوال کیا، دیکھو عاصمہ یہی ہوتا ہے، جب آپ لوگوں کو اشتعال دلا کے اتنا لائیں گے نا، تو آپ کو اب وہ مزہ خود ٹینا پڑا ہے اسی دوائی کا جو آپ دوسروں کے لیے لے کے آئے تھے، جو بدتمیزی، جو فساد، جو لڑائی جھگڑا آپ نے لوگوں کو سکھایا ہے نا، وہ ہم نے دیکھا جب گنڈا پور کی گاڑی کے اوپر چڑھ کے لوگ جو ہے وہ بی بی اندر بیٹھی تھی، وہ ناچ رہے تھے اوپر، جانے نہیں دیں گے، باہر بھاگنا مت۔ اور دوسری آپ کی جو سوال ہے انفارمیشن والا، بار بار انفارمیشن دی، لیکن سوال یہ ہے کہ جب بہت ساری اوورسیز والے جو باہر بیٹھے ہیں ان کو جو پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہونے والا ہے، جو کہ پلان پورا کیا ہوا تھا نا، اور وہ باقاعدہ ایک انہوں نے پلاننگ کے تحت جب پہلے لوگ نہیں نکلے اس خفت کو ملانے کے لیے لاشیں، پھر لاشوں والا مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر عمران خان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کو دوائی دی جا رہی ہے۔ اب یہ کیمیکل والی بات جو وہ مشال یوسف زئی نے کہا، یہ بعد میں ہمارے پولیس والوں نے بھی جب ہمیں بریف کیا، یہ جو کیمیکل والی بات ہے یہ عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں چل سکتی ہے۔ مگر اگر آپ عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پہ پابندی لگائیں گے عظمیٰ، تو پھر یہ خبریں تو پھیلیں گی نا، یہ خبریں تو پھیلیں گی اگر آپ ان کی ملاقات پہ پابندی لگوائیں گے۔ نہیں، وہ ریمانڈ پہ تھے اپنے کسی چلان کے اوپر۔ میری گزارش ہے کہ جب آپ خود سے ایک جھوٹا پروپیگنڈا، ایک نیریٹو بلڈ کریں گے تو اس کے بعد کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اس کے بعد کانسیکوینسز یہ ہوگا کہ سچ اور جھوٹ کے بیچ میں ہمارے ملک میں تو ویسے ہی بہت تیزی سے یہ تمیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ آپ نے ایک پلاننگ کرنی ہے اور اس پلاننگ کے ساتھ آپ نے آگے چلنا ہے۔